السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ مطلب کہ عرش پہ ہے یا زمین پہ ہے؟ کوئی بولتے عرش پہ ہے اور کوئی بولتے کہ زمین پہ ہر جگہ ہے، جیسا نان مسلم بولتے کہ ان لوگوں کے بھگوان زمین پہ ہے، مطلب کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، مطلب کہاں مستوی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائی، آپ کا سوال کافی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اس چیز کو لے کر کے بہت سارے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں گمراہی کے شکار بھی ہیں، اور آپ نے یہ سوال پوچھ کر کے بہت اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جس کی قرآن مجید میں بھی کئی دلیلیں موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ایک عرش ہے جس پر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ مستوی ہے، اور یہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے اللہ رب العالمین کا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ مستوی، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 7 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا۔ اس طرح سے قرآن مجید میں 7 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کے متعلق خبر کیا ہے۔ اگر حدیث سے ہم اور آپ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں یا دلیل جاننا چاہتے ہوں، تو آپ دیکھیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ جو انہوں نے یہودیوں کے متعلق ذکر کیا تھا، اور یہودی لوگ جب یہ کہتے کہ ہم سعد بن عبادہ کے فیصلے کو مان لیں گے، تو جب انہوں نے فیصلہ کیا اور کہا کہ ان میں سے جو جنگ کے قابل لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے گا، ان کے مال کو لے لیا جائے گا، اس طرح کا جب فیصلہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فیصلے کی تائید کی تھی، اور اس موقع پر جو آپ نے جملہ کہا تھا وہ جملہ اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے پر دلیل ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سعد بن عبادہ نے وہ فیصلہ سنایا ہے جو 7ویں آسمان پر اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو کہاں بتایا؟ عرش پر بتایا، 7ویں آسمان پر۔ تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہوا، اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر بہت زیادہ اس کی دلیلیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اور اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اس طرح سے جو ہمارا عقیدہ ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کو ہم دوسرے انداز سے سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنی قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سماع و بصر کے اعتبار سے، یعنی دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سمجھے؟ یعنی اللہ کی قدرت ساری چیزوں پر ہے، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، سماع و بصر کے اعتبار سے تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو لوگ یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے یا اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، یہ ان آیات سے اور احادیث سے کیا ہے؟ اس بات کی تردید ہوتی ہے اور ان کا یہ عقیدہ باطل ہوتا ہے۔ شیخ، آپ کی بات، آپ قرآن حدیث سے بتائے بات صحیح ہے، مگر ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں واللہ معکم اینما کنتم، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے بول کے یہ دلیل دیتے ہیں۔ جی میرے بھائی، دیکھیے، یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ یعنی تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یا قرآن مجید میں اسی جیسی ایک اور آیت ہے جس میں کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید، کیا ہے؟ ہم تم سے بہت زیادہ، ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو آیات ہیں، ان آیات کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین
قدرت کے اعتبار سے، سمع و بصر کے اعتبار سے ہم سے قریب ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ راستے میں زور زور سے سبحان اللہ، الحمدللہ، تحلیل و تکبیر کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اربعوا علی انفسکم، تم اپنے نفسوں پر کیا ہے؟ رحم کرو. تم کسی گونگے اور بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم سمیع و بصیر کو پکار رہے ہو، یعنی جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو گیا اس حدیث سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم زور زور سے جو اللہ کو پکار رہے تھے صحابہ کرام، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ تو تمہاری آواز کو سنتا ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، لہذا تم زور زور سے نہیں بلکہ دل میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کیے تو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. تو اس آیت کا جو مطلب ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ سمع، بصر، قدرت، علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے اور ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. اور اس سلسلے میں جو یہی آیت کریمہ کو لے کر کے لوگ جو وحدت الوجود کا، حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، یاد رکھیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عین الخالق عین المخلوق، یعنی جو خالق ہے وہی مخلوق ہے. ساری چیزوں میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین موجود ہے. اس طرح سے یہاں تک کہ ان کا عقیدہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتے، بلی، خنزیر، ان ساری چیزوں میں اللہ ہے. دنیا کی جتنی بھی چیز ہے نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین حلول کر گیا ہے. اب ان کے اس عقیدے کے مطابق آپ ایک نقطہ غور کریں کہ ان کے اس عقیدے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی گویا اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کی عبادت پر جو اپنی قوم کو اور اپنے بھائی ہارون پر ناراضگی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا تھا، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں بچڑے کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. گویا یہ ایسا ہوگا ہمارے سمجھنے یا ان کے سمجھنے کے اعتبار سے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں جب اللہ تعالیٰ ہے تو گویا انہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی بلکہ اللہ کی عبادت کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح سے فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یا جادوگروں نے جو کیا ہے فرعون کو اپنا رب مانا، یا جادوگروں نے فرعون کو اپنے رب کا اعتراف کیا تھا اللہ پر ایمان لانے سے پہلے، اور اس کی بلندی اور اس کے اونچا ہونے کے لیے جو چیزیں یعنی اس کے سپورٹر بنے ہوئے تھے، وہ گویا کہ فرعون کے سپورٹر نہیں تھے، گویا کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کر رہے تھے. کیونکہ جب عقیدہ یہ ہو جائے گا کہ ہر چیز میں اللہ ہے تو پھر کفار و مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کہا ہی نہیں جائے گا کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے اس عقیدے وحدت الوجود باطل فاسد عقیدے کے مطابق تو ایسے ہی ہوگا کہ ساری چیزوں میں جب اللہ ہے تو کوئی کسی چیز کی بھی عبادت کرے وہ گویا اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، نعوذ باللہ. سمجھے؟ تو یہ کیا ہے؟ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن مجید میں بھرپور تردید کیا اور کہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. تو یہ آیت کریمہ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیت کریمہ کیا ہے اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں اس کے کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، وہ کسی اور میں حلول نہیں کیا ہے جیسا کہ صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے. تو یہ چیز یعنی ہم اور آپ کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم بہت سارے لوگ اس عقیدے میں گمراہ ہو گئے اور لوگ اپنے اکابرین کے اسی عقیدے پر آج بھی ہیں. لہذا ان کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تحقیق کریں. سمجھے؟ یہی بات قرآن سے ثابت ہے، یہی بات احادیث سے ثابت ہے، اور یہی عقیدہ رکھیں. اگر وہ لوگ وحدت الوجود یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حلول ہے اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں تو گویا یہ کفریانہ عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، اور یعنی یہ چیز ایسے شخص کو اسلام سے خارج کر دے گا، وہ شخص یعنی کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، شکریہ مولانا صاحب. میں آپ کی بات سے مطمئن ہوں، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیر. جی شکریہ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.